اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف جی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حامیم یہ تو وہی حروف مقطعات میں سے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ایگزیکٹلی وہی لفظ جو پچھلی سورت میں ہم نے سورہ جاسیہ کے شروع میں پڑھے تھے کہ یہ تنزیل جو ہے، اس کتاب کی جو تنزیل ہو رہی ہے وہ اس اوور پاورنگ اور اس حکمت والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس درمیان میں، ان کے درمیان میں دونوں کے، اس کو ہم نے سوائے حق کے، بغیر کسی حق وجہ کے پیدا نہیں کیا، واجل مسمى، اور ایک پیریڈ، مقرر پیریڈ کے لیے بھی ان کو ہم نے تخلیق کیے۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، لیکن جنہوں نے انکار کی روش پہ قائم رہنا ہے وہ، اور جن کو جس چیز سے ان کو وارن کیا جاتا ہے وہ اس سے اعراض کر رہے، منہ پھیر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ان سے کہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا چیز پیدا کی ہے اور آسمانوں کے اندر ان کی کیا شرکت ہے۔ What have they participated in making heavens، آسمانوں کو بنانے میں ان کی کون سی، یا ان کو سجانے میں، یا ان کو کچھ بھی کرنے میں ان کی کیا شرکت ہے۔ What's their participation؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، دیکھیں سچا ہونے کے لیے کل بھی میں جو آپ کو بتا رہی تھی نا کہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، دو چیزیں، یا تو وہ کیا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ ہمارے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے تمہارے پاس، وہ اتھینٹک ہوگی، ٹھیک ہے، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی علمی دلیل لے کے آؤ، کوئی علمی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو یہ دونوں باتیں کہنے میں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتا ہے اس کو، جو اس کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بت یا یہ اولیاء یا یہ جو قبروں کے اندر سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہم یہ ان کو قیامت تک جواب دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ ہم ان دعائہم غافلون، وہ تو ان کی پکارنے سے، ان کی دعائیں کرنے سے بیچارے غافل پڑے ہوئے۔ اب بیچارے سید علی اجویری کو کیا پتا کہ یہاں آ کے کیا کہ تماشے لگاتے ہیں یہ لوگ میرے نام کے اوپر، ہے نا، ان کا تو کوئی قصور، وہ تو غافل ہے اس بات سے، انہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جو ان کے کانوا لہم آدان، تو وہ اس وقت ان کے دشمن ہوں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی اس غلامی سے انکار کر دیں گے کہ یہ انہوں نے ہمیں اپنے معبود بنایا ہوا تھا، ہماری غلامی کر رہے تھے، وہ اس سے انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو کہ بڑی واضح واضح آیات ہوتی ہیں، تو جنہوں نے حق کے ساتھ انکار کرنا ہوتا ہے نا، جو انکار کرتے ہیں، جب ان کے پاس وہ حق آ جاتا ہے تو اس کا انکار جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو ان سے کہو کہ بھائی اگر میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے نا تو تم میرے لیے اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھو گے، یعنی مجھے اس سے کوئی تم بچوا نہیں لو گے، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اگر میں نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا تم میرے لیے کچھ کر دو گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عالم بما تفیدون، یہ جو تم باتیں بنا رہے ہو نا اس سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان ایز گواہ، کافی ہے وہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا ہولڈ کر لو اور ان کو بھی بتاؤ کہ میں کوئی نئی چیز تو نہیں آیا اور ایز اے رسول، یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے میری، میں نے کوئی نئی چیز تو نہیں ایجاد کی کہ میں رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے سے پہلے کتنے وما كنت بدعا من الرسل، میں نے کوئی نئی بات نہیں ایجاد کی رسالت میں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے یہاں تک تو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف ایک کلیئر وارنر۔ ٹھیک ہے جی۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، ان سے یہ جو پیچھے ہے نا یہ 9th آیت جو کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ اس ٹائم پہ اس کی یعنی تفسیر میں اگر آپ کہیں تو یہ ہے کہ 3929 ایک حدیث ہے بخاری کی، تو اس میں وہ کچھ لوگ تھے جو صحابہ کے بارے میں نا کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے تو یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں نا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کل کو، تو تم یہ اندازے مت لگاؤ، یہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دس از ناٹ فار یو ٹو ڈو اٹ۔ تو کسی کے لیے ہم فلانا جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جس نے اس چیز کا کو مینج کرنا ہے، جس نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، جو اس چیز کو مینج کر رہا ہے یہاں پہ اس کے دل میں سے بھی نکل کے دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کی نیت کیا ہے اور کس نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو وہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس پہ لیٹ اٹ بی ٹو ہم سبحانہ تعالیٰ۔ آپ مت پریشان ہو کسی کے بھی اس میں کہ فلانا کہاں جائے گا جنت میں کہ جہنم میں، یہ الٹے پلٹے سوالات سوائے کنفیوژن پھیلانے کے، یہ صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں اس طرح کے کوشچنس۔ سیدھی بات ہے کہ جس کا اختیار ہے، جو جانتا ہے سب کچھ، وہ آپ کو کیا پتہ ہے، وہ تو شہیدم بینی و بینکم ہے نا، وہ تو میرے آپ کے ہر ایک کے درمیان میں وٹنس ہے، بیکاز ہی از آلویز ود اس، بیکاز اس نے بڑے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہر ہمارا عمل از بینگ ریٹن، ٹھیک ہے، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں نا، اس کے باوجود آئی ڈونٹ نو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، 3929 میں نے بتایا آپ کو بخاری کا، یہ پکے نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وقف، ہاں میں تو صرف ایک وارنر ہوں، کلیئر وارنر ہوں، اور میں کچھ نہیں ہوں۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، اور بنو اسرائیل کے اندر سے ایک گواہ نے یہ گواہی دے دی کہ بنی علی مثلہ فآمن واستکبرتم، اس نے اس کے اوپر یہ یعنی قرآن حکیم کے اوپر اس نے دیکھا، جب اس کو پڑھا جب تو فآمنا، تو وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، لیکن تم جو ہو تم اس سے استکبار کر گئے ہو، تم اس سے غرور کر کے پرے ہو گئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے ناانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب اس میں یہ کہ دیکھنے بیٹھے ہم کہ جی واقعی میں کون شاہد تھا، کون گواہ تھا اس وقت، یا کون ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے یہ 3812 ہے بخاری کی حدیث، اگر آپ چاہتے ہو تو بے شک اس کو پڑھ لیں، لیکن یہ کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن سلام، لیکن وہ تو مدینہ میں آ کے اسلام لائے تھے اور یہ مکی صورت ہے، اس لیے وہ ان کا نہیں۔ بہرحال کوئی بھی بنو اسرائیل، اور بلکہ میرے اس کے اندر میرے اس نالج جتنا بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، مجھے جو وہ بحیرہ راہب تھے نا، جو نہیں وہ جو تھے اپنے خدیجہ نوفل، ورقہ بن نوفل، وہ بنو اسرائیل میں سے تھے نا، وہ عبرانی میں وہ لکھ رہے تھے اس کو انجیل کو، ٹھیک ہے، تو وہ تھے، تو انہوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور بحیرہ راہب نے بھی دے دی تھی، تو دے میں بھی
دا وٹنسز، یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ کیونکہ وہ مکہ میں تھے، کیونکہ عبداللہ بن سلام کے لیے جو لوگ کہتے ہیں وہ مدینہ میں تھے، کسی کے لیے بھی ہو تو کسی نہ کسی نے تو دی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بنو اسرائیل کے اندر سے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ انہوں نے تو تکبر نہیں کیا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے اور ہم نہیں مانیں گے ان کو، انہوں نے مان لیا، انہوں نے گواہی دے دی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو انجس لوگوں اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، تو وہ جو انکار کی روش پہ قائم ہیں وہ ان سے جو ایمان لے آئے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بھلائی ہوتی تو ہم تمہارے سے پہلے اسے ہم نے پکڑ لیا ہوتا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اس قرآن حکیم سے تو وہ پھر کہہ دیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اور ان سے اس کتاب سے پہلے، قرآن حکیم سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو تھی وہ امام بھی تھی، راستہ دکھانے والی، آگے چلنے والی، لیڈر کے طور پہ، اور رحمہ اور اللہ کی رحمت کے طور پہ. وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو کتاب ہے یہ عربی زبان کے اندر ہے اور یہ تصدیق کر رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو وارن کر سکو جو نا انصافی کی روش پہ قائم ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور تاکہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کے طور پہ کام کرے یہ قرآن حکیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یقین کر لو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ان کو کوئی غم لگے گا. تو یہ آپ نے 41 جو تھی سورت 41 اور اس کی 30th آیت پڑھی تھی نا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، کیونکہ وہ جنت والے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، تو یہ اس چیز کی جزا ہے، اس چیز کا یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اسے اٹھائے پھرتی ہے پیٹ کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ اور اس کو بڑی تکلیف سے پیدا کرتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے ہوتے ہیں اس کا پیٹ میں اٹھانے کا اور اس کا دودھ پلانے کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ 30 مہینے 30 months ہوتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، تو پھر جب وہ انسان پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو پھر اس کو تھوڑی سی یہ عقل آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنی مٹھی میں اس طرح سے پکڑ کے رکھنا کہ میں ادھر ادھر نہ کہیں ہو جاؤں، کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پہ بھی کی اور میرے ماں باپ پر بھی کی، یہ ہدایت دے کر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور تاکہ میں اپنے اعمال کو درست کرتا رہوں، ترضیٰ ہو، تاکہ تو اس سے خوش ہو جائے. وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی میرے اس اچھے کاموں کو جاری رکھنا، ان میں بھی اصلاح کرتے رہنا میری اولاد کے اندر بھی. انی تبت الیک وانی من المسلمین، یقیناً میں تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں، یعنی میں سبمٹ کرتا ہوں اپنی دل کو آپ کی دل کے سامنے، جو کرتے ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں. یہ اگر آپ سیکھ سکتے ہو دعا تو یہ بہت اچھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بات ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی شکر بھی ادا کر ہی لینا چاہیے. سارا وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگیں گے تو خیر اسی سے ہی، لیکن شکر اس کا کبھی کر لیا کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت ہی پیارا ہی ہے یہ اس شکر ادا کرنے کے معاملے میں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، تو وہ لوگ
جن سے کہ ہم ان کے اچھے اچھے عمل جو ہیں، خوبصورت عمل جو ہیں جو انہوں نے کیے، ان کو ہم قبول کر لیتے ہیں، نتقبل قبول کر لیتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی تجاوز کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، یعنی ان کی برائیوں سے کو معاف کر دیتے ہیں، برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، برائیوں کو سے تجاوز کر جانا، یعنی ان سے گزر جاتے ہیں ہم ایسے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ سچا وعدہ ہے جو کہ تم سے کیا جاتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ جو ایک مثال کسی کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ دیکھا وہ بھی ایک بندہ ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے توبہ، اف ہے تم دونوں کے اوپر، اف ہے، کیا تم مجھے اس بات کا وعدہ دے رہے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا زمین کے اندر سے، اور بڑی جنریشنز گزر چکی ہیں مجھ سے پہلے ہیں، من قبلی قرون، بے شمار جنریشنز میرے سے پہلے گزر چکی ہیں، تو اب آپ مجھے یہ بتانے لگے ہیں، وعدہ دینے لگے ہیں کہ بھئی میں زمین سے نکالا جاؤں گا۔ تو وہ مطلب پہلے انہوں کو تو نکال کے لاؤ نا، یہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن یہ تو وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، مان لے ہماری بات اور اللہ تعالیٰ کی بات، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ دونوں دعائیں بھی کر رہے تھے، اس کے ترلے منتیں بھی کر رہے تھے کہ تیرا ستیہ ناش جائے، مان لے ہماری بات، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آگے سے ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور میں نہیں مانتا، یہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قوموں کے اندر سے، فی امم قوموں کے اندر سے جو گزر چکی ہیں قومیں ان سے پہلے، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں نا، ان کے اوپر پھر یہ والا اللہ کا قول ثابت ہو چکا، انہم کانوا خاسرین، کہ وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں نا ان کے حساب سے، میں نے اس دن کہا تھا نا گریڈ جدھر ہی نہیں ملتے ادھر بھی ملیں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کو ان کے اعمال کی وفا، پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان سے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب ان کو اس کے آگ کے اوپر ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو انکار کی روش پہ قائم تھے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم سے اب وہ چلی گئی نا دنیا کی زندگی کی جتنی طیبات تمہیں ملی ہوئی تھی، جتنی بھلائیاں، جتنی یوزفل چیزیں، جتنی تمہاری اس کے مطابق کی چیزیں تھیں تمہیں دی ہوئی تھی نا، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے بڑا فائدے اٹھا لیے نا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسِقُونَ، تو پھر آج جو ہے تمہیں اس ضلالت کا، ذلیل ہونے کا عذاب جو ہے، اس سے جزا تمہیں دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ تم جو ہے زمین کے اندر بڑا استکبار کرتے تھے، بڑا ہی غرور کیا کرتے تھے، اور جو کہ تمہارا حق نہیں تھا، وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسِقُونَ، اور تم سارا وقت اپنی کھال سے نکل کے اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے تھے جو کہ تمہارا حق نہیں تھا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کا بھی ذکر کرو، اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، تو اس بھائی کا یعنی عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کی، ایک احقاف کا بھی علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی قوم کو وارن کیا کہ، اور ان سے پہلے بہت اور ان کے بعد بھی بہت گزر چکی ہیں اس طرح کی وارننگز، تو انہوں نے وارن کیا کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت غلامی کرو سوائے اللہ کے کسی کی،
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے تمہارے لیے کہ تمہارے خلاف وہ آ جائے گا۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، تو وہ کہنے لگے آگے سے کہ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں جو ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے رہتے ہیں، جن کی غلامی ہم نے اپنائی ہوئی ہے، تو کیا تم ان سے ہمیں پھیر دو گے؟ اس لیے آئے ہو تم؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ جو تم اگر سچے ہو نا تو لے آؤ جو تم عذاب کہہ رہے ہو نا آ جائے گا، اس کو لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اس کا علم میرے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں وہ بات پہنچا رہا ہوں جس کی مجھے رسالت دی گئی ہے، جس پیغام کے پہنچانے کا مجھے کہا گیا ہے وہ میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی گاڑھا سا بادل ان کی طرف آ رہا ہے، مستقبل اودیہ، ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا گاڑھا بادل ہے، یہ تو ہمارے اوپر بڑا بارش برسائے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، بات یہ نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدیاں مچایا کرتے تھے، جو عذاب تم مانگتے رہتے تھے نا، یہ وہ ہے، بادل نہیں ہے گاڑا تمہارے اوپر برسنے کے لیے آیا۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے جس کے اندر المناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو جب کبھی یہ بخاری کی حدیث ہے، پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، 4829 اس کا نمبر ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی بادل آتا تھا اور بڑا گاڑا نظر آتا تھا، دور سے آتا وہ بادل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر ایسے گھبرا کے پھرنے لگ جاتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی ہے کہ یہ آپ کا کیا بیہیویئر ہے کہ بھئی بادل آ رہا ہے، اتنی شکر ہے کہ بارش ہوگی تو آپ گھبرا کے پھر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا عائشہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھو آج نے بھی سمجھا تھا کہ یہ بہت گاڑا بادل آ رہا ہے، ہم پہ برس کے رہے گا، لیکن وہ ہوا تھی اور جس کے اندر المناک عذاب تھا۔ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں بھی اسی طرح کی غلطی نہ کر جاؤں جو آج نے کی تھی، تو اس لیے میں گھبراتا ہوں۔ جب آپ پھر بادل آ جاتا اور برسنے لگ جاتا پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہوتے تھے۔ تو پڑھ لیں اگر آپ کا دل چاہے کہ حدیث میں بھی، لیکن یہ بہرحال بات یہ ہے۔ تو دمروا کل شیء بامر ربھا، تو وہ جو ریحن جو آندھی تھی جس کے اندر عذاب علیم تھا، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کرتی جاتی تھی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو ایسا پھر ہو گیا کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ان کو ہم نے اتنی زیادہ تمکنت دی ہوئی تھی جتنی تمہیں نہیں ہم نے دی ہوئی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کے لیے بھی ہم نے بنائے ہوئے تھے، کان بھی بنائے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بھی بنائی ہوئی تھی، ان کے دل بھی بنائے ہوئے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لیکن جب پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑا کرنا شروع کیا نا، تو پھر نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، سماعتیں ان کی، نہ ان کی بصیرتیں کسی کام آئیں، نہ ان کے دل کسی کام آئے۔ وہاں کا بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اس چیز نے انہیں گھیر لیا جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے تمہاری اس بستی کے ارد گرد بھی بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہوا ہے، اور ہم یہ جو آیات ہیں ہم ان کو بڑا کھول کھول کے واضح کر کے بتا رہے ہیں، کھول کے بتا رہے ہیں، شاید کہ تم اس کی طرف شاید کہ وہ ان کی طرف لوٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو پھر فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں مدد کی
جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے الہہ مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ان کی تھرو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپروچ کر لیں گے. بل ضلوا عنہم، تو وہ سارے ان سے اس وقت گم ہو گئے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور وہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ سب اللہ پر جھوٹ افترا کرتے رہتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو یہ جو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ، ہاں جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جس نے کہ قرآن کو سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو جب وہ وہاں حاضر ہوئے قرآن کے حاضری دی یعنی قرآن کو سننے کے لیے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، مطلب چپ ہو کے سنو، یہ کیا بات ہے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو پھر وہ جب وہ پورا ہو گیا قرآن پڑھنا تو انہوں نے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور وہ ان کو وارن کرنے لگے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. تو وہ کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کی جو اس سے پہلے تھی ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے، حق کی طرف ہدایت دے رہی ہے اور ایک بڑے مستقیم راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے، یعنی جو بڑا قائم ثابت قدم رکھنے والا راستہ ہے اس کی طرف ہدایت دے رہی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. تو اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی دعوت کو قبول کرو، یعنی عجیبو اس کا جواب دو، تو قبول کرو گے تو جواب دو گے نا. وآمنوا بہ، اور اس کو ماننا شروع کر دو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے وہ کر دے گا، رہائی دے دے گا. یہ ساری پڑھ لیں پھر میں بتاتی ہوں. صبر جنات صرف آپ ہی نہیں ہیں، اصل میں بھی ہیں کوئی جنات. تو یہ سارا پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. ومن لا یجب داعی اللہ، تو جو اللہ کی دعوت کا جواب نہیں نہ دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا جواب نہیں دیتا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا زمین کے اندر. ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اس کے کوئی اولیاء ہوں گے نہیں. اولئک فی ضلال مبین، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ واضح گمراہی ہے. تو اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے اچھا سورہ جن تو بھی بعد میں آئے گی. بہرحال یہ تھا کہ ایک جب یہ قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ جو جن ہوتے تھے یہ اپنے جا کے تو اوپر چلے جاتے تھے، اور کسی بادل کے قریب اگر کوئی دو فرشتے آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہوتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ اب یہ جا کے زمین پہ کرنا ہے، تو وہ جا کے سن لیتے تھے اور آ کے پھر کاہنوں کو بتاتے تھے. تو اب یہ ہوا جب قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا تو وہ جب بھی قریب جاتے سننے کے لیے تو ایک اللہ کا گائیڈڈ میزائل ان کے پیچھے لگ جاتا اور انہیں مار کے بھسم کر دیتا. تو یہ بڑی جنوں کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی کہ کیا ہوا ہے، یہ دنیا کے اندر ہوا کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کوئی چینج آیا ہے، کیا ہوا ہے کہ جو پہلے تو ہم آرام سے جا کے سن لیتے تھے تو اب ہم سننے جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک گائیڈڈ میزائل لگ جاتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ شہاب ثاقب پیچھے پڑا ہے نا. تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ جاؤ دنیا کے اندر پھیلو اور دیکھو کیا چینج آ گیا ہے کہ یہ ہمیں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. تو پھر وہ سارے پھیلے جب جب پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے سنا. فجر کی نماز کے ٹائم پہ یا کسی بھی ٹائم پہ اس کو زیادہ بحث نہیں کی ضرورت. باقی بات یہ ہے، یہ پکی بات ہے، یہ حدیث کے اندر آپ دیکھ لینا، وہ میرا خیال پتہ نہیں اس کا نمبر مجھے یاد نہیں، بٹ اٹس کلیئرلی یہی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بھی پتہ نہیں کیا ہو.
बहरहाल जी वो फिर वो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा जो ये तो बड़ा ही कोई कमाल का कलाम है, और फिर जाके उन्होंने अपनी अब खुद भी सुना और फिर जाके अपनी कौम से कहा कि भाई ये हुआ है, और वो तो बड़ी कमाल की किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अब नाजिल हुई है, तो बहुत ही कमाल की किताब है। तो वो तो फिर जो है अगर तुम उसकी अल्लाह की बात को सुनोगे, हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तो फिर वो तुम्हें उससे निजात दे देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और नहीं जो सुनेगा फिर वो उसको अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता। भले तुम जिन हो, तुम समझोगे कि मैं भाग के आजिज कर लूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसा नहीं होगा। कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला को आजिज नहीं कर सकेगा। ठीक है। अवलम यरो अन्ना अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह रहा है कि क्या कोई तुम्हारी राय है इस बारे में, कोई राय कायम की है? अवलम यरो, क्या नहीं है तुमने कोई राय कायम की इस बारे में कि अल्लाह जो है अल्लाह ही है जिसने आसमानों को तख्लीक किया, जिसने जमीन को तख्लीक किया, वलम या बिखल्क़िहिन्ना, और इन दोनों की तख्लीक से वो थका नहीं, इन्हें पैदा करके वो थक नहीं गया। तो क्या तुमने कभी इस बारे में गौर किया कि जिसने इतना बड़े बड़े आसमान बना दिए, जमीन बना दी, और वो थका नहीं इनसे, तो बेकादिर अला युहयिल मौता, कि वो इस चीज पर कादिर हो सकता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे? क्या कोई इस बारे में तुमने राय कायम नहीं की कि जो जिसने इतना कुछ कर दिया वो ये भी कर लेगा? भला इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हरगिज ऐसी बात नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो, हरगिज ऐसी बात है कि वो हर चीज पर कादिर है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। वह यौमा युरदुल्लज़ीना कफरू अलन नार, और जिस दिन फिर काफिरों को आग के ऊपर पेश किया जाएगा, अलैसा हाज़ा बिल हक़, तो उस दिन कहा जाएगा अब मुझे बताओ क्या ये बात सच नहीं है, क्या ये हक नहीं है? नजर आ रहा है कि ये हक है? कालू बला व रब्बिना, उस दिन वो कहेंगे पक्की बात है हमारे रब, हम मानते हैं हमारे रब की कसम है, हम मानते हैं कि ये पक्की बात है, ऐसे ही है। काला फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि अब इस अजाब के मजे चखो, इस वजह से जो तुम दुनिया के अंदर इनकार की रविश पे अड़े हुए थे ना, उसकी वजह से अब ये इसके मजे चखो। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है सब्र करो, जिस तरह से रसूलों के अंदर से उलुल अज़्म पैगंबरों ने, रसूलों ने सब्र किया था ना, उस तरह तुम भी सब्र करो, जल्दी ना करो उनके लिए। अभी ये 13 साल मारे खाने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है जल्दी करने की जरूरत नहीं, ये जल्दी कर रहे हो तुम। और उन उलुल अज़्म रसूल, यानी 950 साल भी तुम्हारे बाबा अजदाद में से एक रसूल गुजरा है ना, जिसने 950 साल भी उनकी बकवास सुनी है, तो कोई बात नहीं, खैर है, तुम भी उनकी तरह सब्र करो। ठीक है। कअन्नहुम यौमा यरौना मा युअदूना, तो उनकी कहाँ कि यकीनन जब वो उसको देख लेंगे ना, जहन्नम को, जो उनसे वादा किया जाए, जहन्नम या जन्नत, जिसको भी वो देख लेंगे जो उनसे वादा किया जा रहा है, तो लम यलबसू इल्ला साअतम मिन नहार, तो वो कहेंगे कि हैं ये तो हम तो वहां पे एक दिन भी नहीं रहे थे। बला, ये बात है, ये पैगाम है जो अल्लाह देना चाहता है कि उस वक्त जब तुम ये कहोगे फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो क्या कभी हलाक हुई है कोई कौम, हलाक किया गया किसी कौम को जो कि फिस्क के ना कर रही हो? जाहिर है उसी कौम को हलाक किया गया है जो फिस्क की रविश पे कायम हो। फिस्क आपको बताया, अपनी खाल से निकल जाना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, उसके किसी हुक्म को ना सुनना, ये होता है फिस्क। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है ये है मेरा पैगाम। समझ में आई? ये सारा ऊपर जो कुछ मैंने बयान किया सूरह अहकाफ में, इसके एंड पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बलाग, ये है मेरा पैगाम, इसको पहुंचाओ, खुद भी सुनो अच्छी तरह से और पहुंचाओ भी इसे। हल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, कभी कोई कौम हलाक की गई है जिसने फिस्क ना किया? जो फिस्क पे रही हैं उन्हीं कौमों को हलाक किया गया है। ठीक है जी। तो इसमें भी 35 आयत थी
اور یہ مکی صورت تھی، یہ بھی ہماری ماشاءاللہ سے ختم ہوئی سورہ احقاف. ٹھیک ہے جی. تو یہ جنوں کی وجہ سے میرا خیال ہے ان جنات کو یاد رہے گی. ٹھیک ہے جی. چلیے اللہ حافظ.